تمہاری باری ہے. مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نمازی بن جائیں. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم. بھائیو پان بھی کھاؤ نا, پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتا ہے. صرف 10 منٹ, 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو, یہ کام کرو, تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے. یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ. تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دل و جبار کی طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے. آپ اتنا یاد رکھیں, اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا. پوچھو نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے, وہ علماء سے پوچھو نا, کیا اس کی پوزیشن ہے. کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو, ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا, لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا, وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی, آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں. بہت معذرت کے ساتھ, بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں.
کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی، جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم کو نہیں نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا، یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں مادی کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بار شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، ارے کتنا بڑا ولی. داتا علی حجویری کا امام، داتا علی حجویری کا امام امام اعظم ہے، غریب نواز کا امام امام اعظم ہے، صابر کلیر کا امام امام اعظم ہے، محبوب الہی کا امام امام اعظم ہے، اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام امام اعظم ہے، اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے. زندہ باد زندہ باد. کھڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے، اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ، میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے، اس کو قید میں رکھا، جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو، کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ، نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے. اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے، مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے.